قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنك أنت السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين محبوب رب المغربين ورب المشرقين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وذکر اور تم ذکر کرو فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ذکر مومنین کو فائدہ پہنچانے والا ہے. ذکر خداوند عالم کہتا ہے بندے تو میرا ذکر کر اذکرونی فاذکرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ہمارے پاس بہت سے اذکار ہیں بہت سی دعائیں ہیں. صحیفہ سجادیہ ہے دوسری دعاؤں کی کتابیں ہیں دعائیں ہیں بہت سارے اذکار ہیں. لیکن 3 ذکر ایسے ہیں جو ذکر کثیر کہلاتے ہیں. ایک تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. دوسرا صلوات علی محمد و آل محمد. اور تیسرا ذکر جو ذکر کثیر کہلاتا ہے وہ ہے صلاۃ اللیل یعنی نماز شب. یہ 3 ذکر ایسے ہیں کہ جو ذکر کثیر کہلاتے ہیں. آپ 2-3 گھنٹے تک کچھ بھی پڑھتے رہیے گا ذکر کرتے رہیے گا وہ ذکر کثیر نہیں کہلائے گا. لیکن آپ نے ایک مرتبہ کہا صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد تو یہ ذکر کثیر ہو گیا. اور روایت میں ہے کہ جب کبھی مومن بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہے تو نفاق دور ہوتا ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ جب ہمارے اعمال میزان عدل پہ رکھے جائیں گے اور ہمارے گناہوں کا پلڑا اگر بھاری ہو اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو اگر ہم نے اپنی زندگی میں صلوات کثرت کے ساتھ پڑھی ہے اور وہ صلوات اگر میزان عدل پہ رکھ دی جائے تو میزان عدل ہماری نیکیوں کا پلڑا فوراً بھاری ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیں. آغائے سبزواری کہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم دیندار ہو یا بے دین ہو. اگر تمہیں پتہ لگانا ہے کہ تم دیندار ہو یا بے دین ہو تو دیکھو کہ تمہیں شوق ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھ رہے ہو یا صلوات سے دور ہو رہے ہو. اگر صلوات سے دور ہو رہے ہو تو بے دینی کی طرف
رہے ہو, اور اگر صلوات زیادہ پڑھ رہے ہو تو دینداری کی طرف جا رہے ہو. صلوات پڑھ دیں. بندے تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. ہم اس کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا اور اس طریقے سے ذکر کیا اور اس ذکر کی حفاظت کی. امام حسین نے اللہ کے ذکر کو اس طریقے سے باقی رکھا کہ اپنا پورا گھر بار لوٹا دیا مگر اس ذکر کو نہ مٹنے دیا. جناب زینب نے بھی یہی کہا تھا یزید سے, کبھی پورے خطبے میں جناب زینب نے یزید کا کوئی القاب سے نہیں خطاب کیا بلکہ ڈائریکٹ یزید کہا اور یہی کہا کہ تو سب کچھ ظلم کر لے لیکن تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا, ہمارا ذکر باقی رہے گا. تو یہ ذکر جس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر دلوں کو, مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. سکون ہے, سکون ملتا ہے اذکار سے. تو مجلس کا فیض یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہاں سے یہ تعلیمات بھی لے کے جائیں اہل بیت کے صدقے میں کہ اپنی زندگی کو سدھاریں سنواریں. عزیزان محترم, آج کی مجلس دو ایسے باب الحوائج سے منسوب ہے. ہم وہ مومن نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں پریشان نہ ہو. ہر مومن اس دنیا میں پریشان ہے, کوئی کسی مسائل میں, کوئی کسی مسئلے میں, کوئی بیماری میں, کوئی دوسری چیزوں میں. آئے ہم سب ان باب الحوائج کے در پر جو زنجیر ہے اس کو کھٹکھٹاتے ہیں اور اپنی مرادیں لینے کے لیے ان کا ذکر شروع کرتے ہیں. کون؟ جناب سکینہ اور جناب علی اصغر. ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. ایک شخص کوفے گیا, ایک شخص امام زین العابدین کی خدمت میں آتا ہے. امام نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہا مولا کوفے کے حالات یہ ہیں کہ جناب مختار چن چن کے بدلہ لے رہے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس جو مصائب کا خزانہ پہنچا ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے بھی پہنچا ہے. کیونکہ سنان ہو, خولی ہو, شمر ہو, حسین بن نمیر ہو, یہ جتنے بھی ہیں جب کوئی کارنامہ انجام دیتے تھے تو پوری اپنی ڈیٹیل لکھتے تھے انعام حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ ظلم کیا, ہم نے یہ کام کیا, ہم نے یہ کام کیا. تو یہ جب سب اپنا ڈاٹا وہاں پہ جمع کراتے تھے تو جب جناب مختار نے کوفے پہ قبضہ کیا اور جناب مختار نے حکومت کو سنبھالا تو یہ سارا ڈاٹا اور سارا جو دفتر تھا وہ جناب مختار کے ہاتھ میں آ گیا. اب جس کو بھی گرفتار کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا کیا کام انجام دیا ہے, اور جب وہ اپنا کام بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے یہ ظلم کیا, یہ ظلم کیا, یہ ظلم کیا, تو اس سے ملاتے ہیں دفتر سے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے یا زیادہ کہہ رہا ہے یا کم کہہ رہا ہے. مطابقت کرنے کے بعد اس کو سزا دیتے ہیں اور اس کو قتل کرتے ہیں. تو وہ کہتا کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں شخص جو آتا ہے امام پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں کوفے سے آیا ہوں. کہا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہ مختار چن چن کے بدلہ لے رہے ہیں شہدائے کربلا کا. کہا امام نے ایک جملہ کہا, ہرملہ پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا. یہ نہیں پوچھا کہ اکبر کا قاتل پکڑا گیا یا نہیں, یہ نہیں پوچھا کہ عباس کا قاتل پکڑا گیا یا نہیں, یہ سوال نہیں کیا کہ شمر پکڑا گیا یا نہیں, کسی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا, بس پوچھا ہرملہ پکڑا گیا یا نہیں. کہا مولا آپ بتائیں کہ آپ نے
نہ علی اکبر کے قاتل کے بارے میں پوچھا حسین بن جمیل کے بارے میں، نہ شبر ذوالجوشن کے بارے میں کہ جس نے امام حسین کو شہید کیا اور ذبح کیا، نہ آپ نے خولی کے بارے میں، نہ سنان کے بارے میں، نہ دوسرے قاتلین کے بارے میں پوچھا، آپ نے حرملہ کے بارے میں کیوں پوچھا؟ تو کہا سنو، وہ تیر جو حرملہ نے علی اصغر کے گلے پر مارا تھا، وہ تیر علی اصغر کے گلے پر نہیں پڑا تھا، وہ تیر ہم آل محمد کے کلیجے پہ پڑا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کتنے غمزدہ ہیں اس تیر کی وجہ سے۔ وہ تیر سا شعبہ جو حرملہ نے علی اصغر، جس سے امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو میرے اس جگ پر کہ جس کے ایک کان سے تیر لگا اور دوسرے کان کی طرف کو نکل گیا۔ اجرکم اللہ۔ اب یہ شخص کوفے واپس جاتا ہے، یعنی امیر مختار کے دربار میں پہنچتا ہے، اور اسی وقت حرملہ گرفتار ہو کے اسی وقت آتا ہے۔ بس جیسے یہ دیکھتا ہے تو یہ نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے۔ تو جناب مختار کہتے ہیں یوں تو کبریائی اللہ ہی کے لیے ہے، مگر یہ کون سا موقع ہے کہ تم نے تکبیر بیان بلند کی؟ اس وقت کہا مولا، کہا امیر میں مدینے سے آیا ہوں، میں امام زین العابدین کی خدمت میں گیا تھا، تو انہوں نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، بس یہ کہا حرملہ پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا۔ اور اب جبکہ میں فوراً یہ دیکھ رہا ہوں کہ حرملہ گرفتار ہو گیا ہے تو میں نے تکبیر بلند کی، تو ایک مرتبہ مختار رونے لگے، تادیر مختار گریا کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ حرملہ سے کہتے ہیں تو مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا ظلم کیے ہیں کربلا میں۔ اب عزاداروں وہ سن سکو گے کہ جو حرملہ نے اپنے ظلم بیان کیے، کہتا ہے امیر مجھے معاف کر، مجھے اسی طریقے سے قتل کر دے، مگر مجھے معاف کر دے کہ میں بیان کروں کہ میں نے کربلا میں کیا ظلم کیا۔ کہا نہیں تمہیں بیان کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے روایت میں 7 تیر بھی ملتے ہیں اور 6 تیر بھی ملتے ہیں، مگر ہم نے جب اشعار اور مرثیوں کو دیکھا ہے تو اس میں 6 تیر ملتے ہیں، 6 تھے میرے ترکت میں وطن سے جو چلا، تو یہ ملتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ 3 تیروں نے تو نشانے سے خطا کی، لیکن 3 تیر میرے نشانے پہ لگے۔ کہا بیان کر کہ تو نے کیا ظلم کیا؟ کہ پہلا تیر، پھر بھی وہ کہتا ہے امیر مجھے معاف کرو، میں نہیں بیان کر سکتا۔ کہ نہیں تجھے بتانا پڑے گا، کیونکہ مجھے مطابقت کرنی ہے اس دفتر سے اور دیکھنا ہے کہ تو نے کیا کیا ظلم کیے ہیں۔ کہا امیر پہلا تیر تو میں نے اس وقت چلایا کہ جب عباس پانی لے کر مشک سکینہ لے کر خیمے کی طرف جا رہے تھے، اور ایک مرتبہ پسر ساتھ نے آواز دی کہ ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ پیاسے اتنی ایسی جنگ کرتے ہیں، اگر کہیں خیام حسینی میں پانی پہنچ گیا تو قیامت آ جائے گی، ان کو پانی کو کسی صورت سے پانی کو روکو۔ تو ایک مرتبہ جب سب کوئی قابو نہ کر سکا تو ایک مرتبہ میں نے تیر کو چڑھایا اور ایک مرتبہ مشک سکینہ کو نشانے پر لیا اور میں نے تیر کو رہا کر دیا۔ مشک سکینہ پر تیر کا پڑنا تھا کہ عباس کا حوصلہ تو پست ہو گیا اور عباس نے اپنے گھوڑے کو دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، پہلے تیر کا یہ ماجرا تھا۔ ایک مرتبہ مختار سر پیٹ کر رونے لگے، ایک مرتبہ دربار مختار میں گریہ کی آوازیں بلند ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ پھر بتا کہ تو نے پھر کیا کیا؟ اس نے دوسرے تیر کا حال اسکپ کر دیا اور ایک مرتبہ تیسرے تیر کا حال بیان کیا۔ کہا اگلے تیر کا حال میں کیا بیان کروں کہ جب امام حسین فرس زین پر ڈگمگا رہے تھے تو ایک مرتبہ جب وہ زین سے زمین پر نہیں آ رہے تھے تو ایک مرتبہ میں نے تیر سے شعبہ چلہ کمان میں جوڑا اور ایک مرتبہ اب جو تیر کو رہا کرا تو حسین کی پیشانی پر تیر لگا اور جیسے ہی حسین کی پیشانی پر تیر لگا وہ تیر حسین زین سے زمین کی طرف چلے گئے۔
अज़ादारों, एक मर्तबा वो कहता है, जनाब मुख्तार कहते हैं, तेरे तीसरे तीर ने क्या किया बता जालिम, बता कि तेरे तीसरे तीर ने क्या किया। कहा अमीर मुझे माफ कर दो, मैं अब बता नहीं सकता, मैं अब उस तीसरे तीर को नहीं बयान कर सकता। कहा नहीं तुझे बयान करना पड़ेगा, बता कि तीसरे तीर ने क्या गजब ढाया। एक मर्तबा वो कहता है, जब हुसैन अली असगर को लेके करबला के मैदान में आए और आने के बाद कहा देखो इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इस बच्चे ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, देख नहीं रहे हो मेरा बेटा कैसे तलस्सा कर रहा है, देख नहीं रहे हो कि इसकी क्या हालत है। ये कभी अपने मुंह को खोलता है, कभी अपने मुंह को बंद कर लेता है, तुम देख नहीं रहे हो मेरे बच्चे का क्या हाल है। इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, तुम इसे पानी दो, घूंट पानी पिला दो। कोई जवाब नहीं मिला। तो जब कोई जवाब नहीं मिला तो हुसैन ने कहा, तुम समझ रहे हो कि मैं अली असगर के बहाने पानी पी लेना चाहता हूँ, तो मैं अपने लख्त जिगर को इस जलती हुई जमीन पर लिटा देता हूँ, तुम खुदा का पानी पिला दो। फिर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो हुसैन ने अपने अली असगर को हाथों पे लिया और एक मर्तबा कहा, ए मेरे लाल तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी प्यास का इजहार इन अशकिया पर कर दो। तो अली असगर ने फौज अशकिया की तरफ रुख किया, अपनी छोटी सी जुबान अपने सूखे हुए होठों पर फेरना शुरू की। अब जो ये आतश का तीर चला औलाद वालों के गले से कटने लगे। एक मर्तबा पिसरे साहब ने मुझे पुकारा, ए नाइना हुरमला, हुरमला कहा है, इत्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को खता कर दे। मैंने तीर से शोभा चिल्लाए कमान में जोड़ा, अली असगर की गर्दन को निशाने पे लिया, एक मर्तबा तीर को रिहा किया, अली असगर के तीर पड़ा। रिवायत के जुमले, रिवायत के जुमले, मुनक़लिब सभी अलायत इमान, बच्चा हुसैन के हाथों पर मुनक़लिब हो गया। वाह मोहम्मदा वाह अलिया, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ये करबला की मुसीबतें, ये करबला का गम, आज जो दूसरे बाबुल हवाइज का मुझे तस्करा करना है, आज वो बच्ची 5 सफर है, वो बच्ची इस दुनिया से रुखसत हो गई। भूखियाँ खाते खाते सकीना, दुर्रे खाते खाते सकीना। अज़ादारों, एक रिवायत पढ़ूं ताकि हम गिरिया कर सके और मातम करें। जब अहले हरम का लुटा हुआ काफिला करबला से निकला तो एक मर्तबा शिमर के बेदर्द साथी, संग दिल साथी हुसैन के अहले हरम की तरफ आए। आने के बाद कहा, कैदियों, ए हुसैन के अहले हरम, तुम अब हमारे कैदी हो, लश्कर अब यहाँ से कूच कर रहा है, कैदियों उठो तुम्हें सवार कर दें। फातिमा की गैरतदार बेटी ज़ैनब उठी, शिमर हज्जा हम सैदानियाँ हैं, हम रसूल की नवासियाँ हैं, हम अली और फातिमा की बेटियाँ हैं, हमें नामहरम सवार नहीं कर सकता। इसके बाद जनाब ज़ैनब ने ऊँटों को बिठलाया, एक एक बीवी को आवाज़ दी, रबाब आओ तुम्हें सवार कर दूं, उम्मे लैला तुम्हें आओ सवार कर दूं, प्यारी सकीना आओ तुम्हें सवार कर दूं। साथ रहने वाली माँ की कनीज फिजा को आवाज दी, अम्मा फिजा आओ तुम्हें सवार कर दूं। मगर जनाब फिजा, रिवायत कहती है कि जनाब फिजा ने कहा, नहीं शहजादी आप सवार हो जाएं, मैं खुद सवार हो जाऊंगी। कहा नहीं फिजा, आज मेरे माँ, तुझे मेरी माँ के हक की कसम, आज मुझे सवार कर लेने दो। फिजा को भी सवार किया, मगर अब बलवाए अम्मे ज़ैनब लगी सर खड़ी है, ज़ैनब को कोई सवार करने वाला नहीं। एक मर्तबा फरहाद की तरफ देखा, ए भैया पार, जब मदीने से चली थी तो तुमने सवार किया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मैं नहीं बता सकता, साहिब रियाल 10 भी नहीं इसमें नहीं लिखा
دیکھا ہے کہ کیسے زینب سوار ہوئی، مگر روایت ہے کہ جب زینب سوار ہو گئی تو قافلہ کچھ دور چلا تھا کہ پھر یزید کے سنگدل ساتھی بیدر ساتھی قیدیوں کے اونٹوں کی طرف آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ان قیدیوں میں حسین کی ایک بچی ہے جس سے حسین بہت پیار کرتے تھے، جسے حسین بہت چاہتے تھے، اگر واقعہ نہ بتاؤں تو لوگ کہیں گے کہ شاید اس لیے آئے ہوں گے کہ شاید کیونکہ باپ بہت محبت کرتا ہے اس لیے سکینہ کی تکلیفیں کم کر دی جائیں، مگر عزادارو یہ اس لیے آئے تھے کہ باپ کی محبت کی سزا دی جائے۔ 5 برس کی بچی کو کسی نے بتا دیا وہ جو پھوپھی اور ماں کی گود میں بیٹھی ہے وہی ہے سکینہ، تو شیور کہنے لگا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہر اونٹ پر 2-2 3-3 قیدی بیٹھ کے چل سکتے ہیں، مگر کیونکہ حسین سکینہ سے بڑی محبت کرتے تھے اس لیے سکینہ کو اکیلے اونٹ پر بٹھلایا جائے گا۔ دشمنوں نے بڑھ کے سکینہ کو مار پھوپھی کی گود سے چھینا، جب سکینہ کو چھینا تو سکینہ بھلکنے لگی، تڑپنے لگی، ارے اکیلے اونٹ پر بٹھلایا جائے گا۔ اکیلے سکینہ کو اونٹ پر بٹھلا دیا گیا۔ جب اونٹ اٹھنے لگا تو گھبرا کے سکینہ نے کہا اماں مجھے اتار لو، بھیا سجاد مجھے اونٹ کی پوچھ سے اتار لو۔ ایک مرتبہ پھر اونٹ بٹھلایا گیا اور سکینہ کی لمبی لمبی کلائیاں باندھی، ارے اب کیسے پکارے گی بھائی کو، اب کیسے آواز دے گی پھوپھی اور ماں کو۔ عزادارو قافلہ چلتا رہا مگر ایک مرتبہ سکینہ آواز دیتی رہی، اے اماں مجھے اونٹ کی پوچھ سے اتار لو، اے بھیا سجاد مجھے اتار لو۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ سکینہ خستہ حال ہیں، تھکی ہوئی ہیں، سسک سسک کر رو بھی رہی ہیں، سب نے دیکھا کہ پھر اونٹ بٹھلایا گیا، سب نے سمجھا کہ اب اتار دیا جائے گا، سکینہ کو مار پھوپھی کی آغوش میں دے دیا جائے گا، مگر شب نے عجیب ظلم ڈھایا، سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پر لٹایا۔ 5 برس کی بچی اونٹ کی پشت سے کس کے باندھ دی گئی، جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا ویسے ویسے سکینہ کا سینہ چلتا تھا۔ سکینہ آواز دے رہی تھی، اے بابا تم مجھے سینے پر سلاتے تھے، اے بابا تمہارے بعد میرا سینہ اونٹ کی پشت سے چلنے گیا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو بس چند منٹ مسائب اور مجلس تمام، اسی شہزادی کا ماتم ہے کہ جس کی شب شہادت، جس کی آج شہادت ہے، شہادت کی تاریخ ہے، وہی سکینہ قید زندان میں، سکینہ یہ قافلہ قید زندان میں پہنچا۔ ایک روز سکینہ اس طریقے سے لیٹی ہوئی تھی، روایت کہتی ہے کہ زمین کی مٹی بالوں میں بھری ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ سکینہ چونک کر اٹھی، ہائے بابا پکارتی ہوئی اٹھی۔ سب نے کہا کہ بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، ماتم کر رہی ہے۔ جب سکینہ کا ماتم دیکھا تو بیویاں بھی ماتم کرنے لگیں، شور و غل بلند ہوا، واہ حسینہ کی صدائیں تھیں، واہ محمدہ کے نعرے تھے۔ ایک مرتبہ شبر نے کہا آیا یہ، ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ آیا یہ کیسا ماتم ہے، میری کیسا شور ہے، یہ کیسا گریہ ہے، میری نیند میں خلل ہو رہا ہے، یہ کیسا گریہ ہو رہا ہے۔ جب پتہ کیا گیا تو کہا سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اپنے بابا کا ماتم کر رہی ہے۔ کہا جلدی جاؤ، غلاموں سے کہا کہ سکینہ کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر لے جاؤ۔ عزادارو مختصر کیا میں نے روایت کو۔ ایک مرتبہ ایک غلام خان پوش سے ڈھک کر اس تشت طلا کو لے کر آیا کہ جو یزید نے اپنے تخت کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ کے پاس جب خان پوش آیا تو ایک تشت آیا تو سکینہ کہتی ہے کہ پھوپھی اماں مجھے تو بابا سے ملنا ہے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا سے ملنا ہے۔ کہا بیٹی یہ کھانا نہیں ہے۔ جب خان پوش کو ہٹایا گیا تو کیا دیکھا کہ سر حسین تشت طلا میں رکھا ہوا تھا۔ اولاد والوں کیا بچے اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھے۔ سکینہ نے جیسے ہی دیکھا حسین کا سر دیکھا تو حسین نے سر کو ایک مرتبہ سکینہ نے سر کو پیٹ لیا، دوڑ کر اپنے گود میں اپنے بابا کا سر لے لیا، منہ پر منہ رکھ دیا۔ علماء کہتے ہیں آج ترتیب بدل گئی، کل جب حسین گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلے جھک کر سکینہ کے بوسے لیتے تھے، آج سکینہ قید زندان میں حسین کے بوسے لے رہی ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے آغوش میں سر حسین کو لیا، منہ پر منہ رکھ دیا، بابا خیمے جل گئے، بابا
चश्मारे छिन गए बाबा, हमारी चादरें लूट ली गई। ए बाबा हम कयार बकयार फिराए गए। दादे सकीना रोती रही मगर अज़ादारों, एक मर्तबा सकीना ने रोना बंद कर दिया। किसी ने कहा बच्ची थक गई। ए रबाब सकीना की आगोश से सरे हुसैन ले लो। अब जो हाथ बढ़ाया सकीना की रूह परवास कर चुकी थी। कैद खाने में वहाँ सकीना की सदाएं थी। एक मर्तबा उम्मे रबाब ने सैयद सज्जाद के कहा, ए सैयद सज्जाद बेटा, सैयद सज्जाद फरियाद खुदा की, गर्दून जफा की मां लुट गई। सज्जाद सकीना ने कज़ा की। ए सज्जाद इसी कुर्ते में लेकर दफन करो। अगर कोई पूछे नाम तो उससे कहना हम जैसे गरीबों की मैयतें इसी तरह उठती हैं। वाह मोहम्मद वाह अलिया वाह हुसैन वाह असरा वाह सकीना मातम हुसैन।